اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم۔ تو جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا اقبال کارواں کے سلسلے کا اقبال سیشن کا آج 14واں پروگرام ہے، اور کچھ عید الفطر کی وجہ سے اور کچھ رمضان المبارک کے آخری روزوں کی وجہ سے چند دن تاخیر کا شکار ہوا۔ تو پچھلے 2-3 ماہ کی طرح اس مہینے کے اندر بھی یہ کرونا وائرس کے پیش نظر ہم نے محدود رکھا پروگرام کو، اور جس طریقے سے پہلے ہمارا پروگرام تھا کہ بڑے حوالے سے کیا جائے، بڑے پیمانے پر کیا جائے، لیکن وہ کرونا کے پیش نظر حکومتی جو ہدایات کی روشنی کے اندر ہم اس کو اس پیمانے پہ نہیں لے جا سکے۔ یہ بھی ہمارا قومی اور مذہبی فریضہ ہے، اور علامہ حکیم امیر علی تلاش صاحب کو بھی ہم نے اسی لیے زحمت نہیں دی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اگلے مہینے تک ہمارے ملک کے حالات بہتر کریں اور ہم اس کو ایک بڑے پیمانے پر پروگرام کرنے کے قابل ہو سکیں۔ تو جملہ احباب کا پروگرام کو، ہمارے پروگرام کے سلسلے کو دیکھنے اور سراہنے کا بہت شکریہ، اور آپ کی تجاویز آتی رہتی ہیں جن کی روشنی میں ہم اس کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو آج کا جو مختصر سا ہمارا پروگرام ہوگا اس میں علامہ اقبال علیہ رحمت کے 2 اشعار جو تقدیر کے حوالے سے ہیں وہ سناؤں گا، اور ان پر ہم کچھ بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو وہ شعر کچھ یوں ہیں: دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مشرق ہے راہبانہ، دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مغرب مشرق ہے راہبانہ، وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، خبر نہیں مجھ کو یہ کہ کیا ہے خدا پرستی کہ خود پرستی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو حاضرین و ناظرین محترم، ہم عام طور کے اوپر اس بحث کے اندر الجھے رہتے ہیں کہ ہم اہل مشرق، ہم مسلمان بھی ہیں، اور ہمارے اندر اتنے پیغمبروں کا ظہور بھی ہوا، اور اتنے اوصاف کے باوجود ہم جو ہیں اہل مغرب سے اتنے پیچھے کیوں ہیں؟ ہم کیوں اس قدر پسماندگی کا شکار ہو گئے؟ کیوں مغرب کے مقابلے میں ہم ایک پسماندہ قوم بن کے رہ گئے؟ اور ہمارے اندر سے ہی بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم چونکہ مسلمان ہیں اور ہمیں بدلے کہ میں آخرت میں بہت کچھ ملے گا، آخرت میں ہمیں اللہ نے ہمارے لیے آخرت رکھی ہے، ہمارے لیے جنت رکھی ہے، اور جو کفار ہیں وہ دوزخ میں چلے جائیں گے۔ یہ کہہ کے ہم اپنی وہ جو جنت کی امیدوں پر ہم نے اس زمین کی دنیا کو بھی دوزخ نما بنا دیا ہے۔ تو علامہ صاحب نے اس بند کے اندر جو 2 شعر ہیں بڑے خوبصورت طریقے سے ہمارے جو طرز فکر کی جو خامیاں خرابیاں ہیں ان کو بڑے پراثر طریقے سے واضح کر دیا کہ ہمارے کردار کے اندر وہ کردار ہے ہی نہیں جو قرون وسطیٰ کے مسلمانوں کا تھا، جنہوں نے یورپ کو تہہ تیغ کر دیا تھا، اور جنہوں نے اپنے سارے جو دنیاوی مفادات، چھوٹے چھوٹے مفادات کو قربان کر دینے کے لیے وہ تیار ہو گئے تھے۔ تو جس طرح پہلا مصرع اس کا یہ کہ دیار مغرب ہے تاجرانہ، تو دیار مغرب والے تاجرانہ سوچ رکھتے ہیں، جس طرح ہمارے ہاں کا جو کاروباری طبقہ ہے اس کی بھی سوچ تاجرانہ ہے کہ ہم اپنے مذہب کو سمجھتے ہیں کہ مذہب ایک الگ چیز ہے اور ہماری تجارت ایک الگ چیز ہے، اور دیار مشرق ہے راہبانہ،
اور مغرب مشرق والے سمجھتے ہیں کہ جو دین اور دنیا بالکل الگ الگ چیزیں ہیں، مسجد میں چلے جائیں، اپنے کسی عبادت گاہ کے اندر چلے جائیں، وہ الگ چیز ہے۔ اور کاروبار کے اندر ہم نے انہی مذہبی جو اوصاف ہیں، مذہب کی جو ہدایات ہیں، ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اور دکان پر بیٹھ کر ہم جھوٹ بھی بولتے ہیں، ہم کھوٹ مال بھی بیچتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے۔ ابھی پچھلے دنوں ہم نے رمضان میں دیکھا کہ کس طریقے سے کس طرح کئی گنا بڑھ جاتی ہیں قیمتیں چیزوں کی، اور رمضان کے بعد جب عید آئی تو پھر جمپ لگایا قیمتوں نے۔ ہم سب کو پتہ ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن پھر کہتے ہیں جو کاروبار کرنا ہے ہم نے۔ تو گویا کہ کاروبار کے اندر ہم نے سارے کے سارے اصولوں کو ختم کر دیا۔ آج بھی جو بڑے پرانے لوگ بات کرتے ہیں کہ انگریز کے دور میں بڑا انصاف ہوتا تھا، پھر سوچنے والی بات یہ کہ انصاف اگر ہوتا تھا پھر آپ کو اس آزادی کی ضرورت کیا ہے؟ آپ نے اپنی اگر پس منظر میں دیکھیں اب آزادی کے پہلے والے دنوں کے اندر تو کہا جاتا تھا کہ ہم اس لیے آزادی لینا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو اسلام کے تجربہ گاہ بنائیں گے، اسلام کے ضروری اصولوں کی پریکٹیکل شیپ ایک لیبارٹری بنے گی پاکستان، اور اس پاکستان کے اندر ہم اسلام کے ضروری اصولوں کو ایک عملی شکل میں لے کر آئیں گے۔ لیکن اگر ہم نے اپنی روش نہیں بدلنی، اپنے اصولوں کو نہیں بدلنا، اپنے ڈھنگ کو اسلام کے سانچے کے اندر نہیں لانا، تو پھر اگر جھوٹ ہی بولتے رہنا کاروبار کے اندر، اگر ہم نے خود کے مفاد کے لیے، وقتی مفاد کے لیے اپنی دائمی قسم کی روحانی سکون کو پس پش ڈال دینا ہے، اور پھر اس کے بعد ہم شکوہ کریں کہ ہمارے مسلمانوں کے حالات عالمی سطح کے اوپر اتنی پریشانی کا شکار کیوں ہیں، تو یہ سارا کا سارا اب اس پر بحث کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم نے جو میں دوسرا مصرع پڑھ لوں اسی کا، دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مشرق ہے راہبانہ، وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ۔ اور دیار مغرب کا جو تاجرانہ انداز دیکھ لیں، وہاں پر بہت سارے لوگ کہیں گے کہ یہ اب ہم بھی استعمال کرتے ہیں چیزیں، لیکن جو چیز باہر سے آتی ہے باہر کی چیز ہے، یہ جاپان کا کپڑا ہے جو بڑا خالص ہے، یہ فلاں کی چیز بنی ہوئی ہے، یہ کوریا سے آئی ہے چیز، یہ فلاں جگہ سے آئی ہے، یہ انگلینڈ کی بنی چیز، جرمنی کی، کیونکہ ہم ان کا ریفرنس دیتے ہیں بڑے استدلال کے ساتھ، بڑی قوت یقین کے ساتھ کہ جرمنی کی چیز بڑی تگڑی ہے، یہ انگلینڈ والوں نے بنائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جو انگلینڈ والے ہیں وہ مسلمان تو نہیں ہیں، پھر ان کی چیزوں کا خالص پن کی گواہی ہم خود دیتے ہیں، اور خود کہتے ہیں کہ لوکل مال ہمیں نہیں چاہیے۔ لوکل مال کس نے بنایا؟ وہ پاکستانیوں نے، وہ ہم مسلمانوں نے بنایا۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، ہم دو نمبریاں کر رہے ہیں، ہم تھرڈ فورتھ کیٹیگری کی چیزیں بنا رہے ہیں، اور ان تمام چیزوں کے بنا لینے کے باوجود ہم اس کے بعد خیال کرتے ہیں کہ ہم اعلیٰ سے اعلیٰ چیز ہمارا مقدر ہو، اور پھر ہمیں خام خیالی کے اندر ڈال دیا جاتا ہے کہ ہمارے لیے تو آخرت میں بڑا کچھ ہے، آخرت میں ہمارے لیے کیوں اتنا کچھ ہوگا جب ہم جھوٹ جہاں بول رہے ہیں، دوا یہاں دے رہے ہیں، اور یہاں پر ہم ساری جو صہیونی سازشوں کا شکار ہیں، تو یہاں پر ہم اپنے طرز زندگی کے اندر فرعونیت کو لا رہے ہیں، اور عاقبت چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی ہو، زندگی ہم یزید کی گزارتے ہیں اور عاقبت حسین کی چاہتے ہیں، کاروباری انداز ہمارا ابو لہب ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو، تو ایسا ممکن تو نہیں ہے۔ تو یہ ہماری خامیاں، انہی کی وجہ سے آج مسلمانان عالم عملی طور کے اوپر، معاشی طور کے اوپر، اور خارجہ امور کے اوپر، اور دنیا کے ہر امر کے اندر ہم بہت پیچھے ہیں۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور آپ کے کرتوت تو یہ ہیں، تو کس طرح آپ کلیم کرتے ہیں اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں کا؟ تو
اسی کا جو تیسرا مصرع ہے اسی بند کا، خبر نہیں مجھ کو یہ کہ کیا ہے۔ علماء صاحب بڑے مختصر انداز سے بڑا خوبصورت تبصرہ کرتے ہیں، خبر نہیں مجھ کو یہ کہ کیا ہے، خدا پرستی کہ خود پرستی۔ اب یہ بہت خوبصورت بات ہے، خدا پرستی اور خود پرستی۔ ہم زیادہ تر خود پرست ہیں، ہم نے اپنے ذاتی مفاد کے لیے بڑی دیرینہ قسم کی جو آسائشیں ہیں، اصول ہیں، ان کو پس پش ڈال دیا۔ ہم نے خود پرستی میں خود کے کھانے کے لیے، خود کے مکان کے لیے، خود کے کاروبار کے لیے، خود کے مستقبل کے لیے بڑے سے بڑے رسک لینے سے ہم باز نہیں آتے۔ تو ہماری نظر میں خود پرستی تو آ گئی، لیکن ہماری نظر میں وہ خدا پرستی نہیں آئی۔ اس میں ایک بڑا باریک سا فرق یہ ہے، باریک سا فرق خدائی میں اور خود پرستی میں باریک سا فرق ہے کہ جس طرح کہ بات ہوتی رہتی ہے کہ عقل کیا ہمارا کیا دماغ سوچتا ہے، کیا کوئی ایسا دماغ ہے جو سوچتا نہیں ہے، کوئی مائنڈ ایسا ہے جو سوچتا نہیں، سارے مائنڈ سوچتے ہیں لیکن سوچ کے لیول کا فرق ہے۔ دیکھنا ہے کہ آپ نے جو آپ کی مائنڈ کی سوچ ہے آپ کی، تو اس میں عقل خود بھی ہیں آپ کی یا عقل خدا بھی ہیں آپ کی، کہ آپ نے خود کا مفاد دیکھنے والی عقل ہے آپ کی یا پوری خدائی کا مفاد دیکھنے والی عقل ہے آپ کی۔ اب خدا سے بھی اس مراد یہ نہیں کہ آپ نے ایسی کوئی دوربین بنانی ہے جس سے آپ خدا کو دیکھ لیں، خدا کی مخلوق کو دیکھنا۔ خدا کی مخلوق میں انسان بھی آ جاتے ہیں، خدا کی مخلوق میں جانور بھی آ جاتے ہیں، خدا کی مخلوق کے اندر نباتات بھی آ جاتی ہے، جمادات بھی آ جاتے ہیں۔ تو جتنی بھی چیزیں ہیں، جامد ہیں، متحرک ہیں، ساری کی ساری خدا کی بنائی ہوئی ہیں۔ اور کیا ہماری خود پرستی کے اندر کہیں ان خدا کی مخلوقات کا نقصان تو نہیں ہو رہا؟ اگر ہم ان چیزوں کا دیکھتے ہیں، خیال کرتے ہیں، تو پھر ہماری عقل ڈیولپ ہو کر خدا پرستی، خدا بینی والی بن جاتی ہے۔ تو عقل خدا خود بھی تو شاید یہ پیدائشی طور پر ہماری ہوتی ہے، تھوڑا بہت ٹریننگ کر کے ہم عقل خود بھی تو بنا لیتے ہیں، لیکن عقل خدا بھی کے لیے ہمیں سوچنا پڑتا ہے، ہمیں تعلیمی اداروں میں جانا پڑتا ہے، کسی استاد کی شاگردی میں آنا پڑتا ہے۔ تو یہ ایک ڈیولپمنٹ آف پرسنالٹی کا ایک حصہ ہے، یہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، کہ آپ کی نظر کی وسعت کس طرح ہوتی ہے، آپ کی وسعت ذات کس طرح ہوتی ہے۔ اور وسعت ذات کی جب تکمیل ہوتی ہے تو بندہ مسلمان بن جاتا ہے، اور وسعت ذات کی تکمیل سے آگے کا جب مرحلہ مکمل ہوتا ہے تو بندہ مسلمان مومن بن جاتا ہے۔ تو علامہ صاحب کا ہی شعر ایک اور ہے کہ پرے ہے چرخ نیلی فام سے منزل مسلمہ کی، ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے۔ یعنی کہ ستارے جس کے گرد راہ ہوں، کہ ستارے جو ہمارے رستے کا ایک سنگ میل بنے، منزل نہیں، ہماری منزل تو ستاروں سے بھی آگے جائے گی۔ ستارے جس کے گرد راہ ہوں وہ کارواں تو ہے، تو مسلمان کا کارواں تو ستاروں سے بھی آگے، چرخ نیلی فام سے بھی آگے جانا ہے۔ اب یہ کیا چیز ہے کہ اللہ نے ہمارا جسم تو چھوٹا سا بنایا ہے، 5، 5.5، 6 فٹ کا، لیکن اللہ نے اس کے اندر ایک حیرت انگیز کرشمہ یہ رکھا ہے کہ اس میں روح رکھی ہے، ایک روح، ہمارا اسپرٹ، ہماری جو اسپرچول ویلیوز ہے، ہماری جو روح، جسم زمین کی مٹی سے بنا تھا، اللہ تعالیٰ نے گوندا تھا، لیکن روح آسمانی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی جنت سے آئی روح ہے ہمارے اندر۔ تو وہ ایک ہمارا جسم، جو محدود جسم کے اندر ایک اللہ نے ایک ایسا معجزہ کیا ہے، انکلوزڈ کر دیا ہے کہ ان لمیٹڈ سول، ان لمیٹڈ اسپرٹ، اس میں اتنی وسعت ہے کہ وہ آپ کے یہاں بیٹھے ہوئے آپ کو کائنات کی وسعتوں کا علم دے سکتی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ کہ ہم کنسنٹریشن سے، توجہ سے، اس کنسنٹریٹڈ جو ویلیوز ہیں
ان کو دیکھیں، اپنا پرسیپشن ڈیولپ کریں، اپنی انسائٹ کی بہتری کریں۔ وہ علامہ صاحب کا ایک اور شعر یاد آ گیا کہ چشم بینا بھی خدا سے کر طلب، دل بینا بھی خدا سے کر طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کہ دل بینا بھی خدا سے کر طلب، کہ دل کے اندر بھی وہ کوالٹی پیدا کریں کہ وہ دیکھنے لگ جائے، کیونکہ جو صرف ہم آنکھ سے دیکھتے ہیں نا وہ کافی نہیں ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری حقیقتیں ہیں ایسی جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں، اور وہ اس کے لیے ہمیں ٹریننگ کرنی پڑے گی، محنت کرنی پڑے گی۔ جو ہم انسان نما شکل کے اندر پیدا ہو گئے، شکر کریں کہ انسان کے شکل میں پیدا ہوئے، ورنہ اللہ کسی اور مخلوق کی شکل میں بھی ہمیں پیدا کر سکتا تھا۔ تو اس کا شکر ادا کرنے کے لیے کہ انسان کی جیسی شکل تو بن گئی ہے، ہمیں انسان بھی ہم نے بننا ہے، اور انسان کی تکمیل ہے انسان کا مسلمان ہونا، اور مسلمان کی تکمیل ہے انسان کا مومن ہونا۔ تو یہ وہ مرحلے ہیں جو بنے بنائے نہیں ملتے آپ کو۔ اگر آپ مسلمانوں کے گھر پیدا ہو گئے تو شکر ضرور کریں، لیکن اس کے بعد فکر بھی کریں کہ آپ پتہ کریں کہ وہ جو کتنی عظیم اثاثہ ہے جو ہم کو ملا ہوا ہے۔ اگر ہم اس حقیقت کا ادراک کریں گے اور اپنی پرسنالٹی کو اس اینگل سے، اس ذریعے سے ڈیولپ کریں گے کہ ہم انسان کی تکمیل مسلمان کہلانے کا، مسلمان کی تکمیل مومن کہلانے کا مستحق بن سکیں، اگر ہم محنت کریں گے تو پھر دیکھیں گے کہ چار دانگ عالم کے اندر ہمارا ڈنکا اسی طریقے سے بجے گا جس طریقے سے پہلے ہمیں اہل یورپ ہم سے ڈرے رہتے تھے، ابلیس ہم سے ڈرا رہتا تھا۔ لیکن ہم آج کے مسلمان جو فرقوں کے اندر بیٹھ کے لڑائیاں کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں بڑا آخرت کا اہتمام کر رہے ہیں، تو شخصیات کی بحثوں سے آگے نکلیں، روایات کی بحثوں سے آگے نکلیں، اور اپنے معاملات کو درست کریں، اور اپنی عقل کو خود بینی سے آگے بڑھا کر خدا بینی کی طرف لے کر آئیں۔ اور خدا بینی کا سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ دنیا کو ایک کرے، جس طرح قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کان امت واحدہ تھے ساری انسانیت۔ اسی طرح ہم محنت کر کے کم از کم مسلمانوں کو تو واحد بنائیں۔ ہم جب خود ایک ہو جائیں گے تو دوسرے ہم خود بخود ہمارے ساتھ شامل ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو یہ تو تھا آج کے حوالے سے علامہ صاحب کے اس نظم کا پیغام۔ شعر میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ دیار مغرب ہے تاجرانہ، دیار مشرق ہے راہبانہ، وہاں بدلتا ہے لہجہ لہجہ، یہاں بدلتا نہیں زمانہ، خبر نہیں مجھ کو یہ کہ کیا ہے خدا پرستی کہ خود پرستی، عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ تو تقدیر آپ کے اپنے ہاتھوں کے اندر ہے، جس قدر آپ محنت کریں گے اس قدر آپ کی تقدیر ہوگی۔ یہ ہے تقدیر میں پرپورشنلی، جس قدر ہم محنت کریں گے ویسے ہی ہمارے مقدر میں لکھ دیا جائے گا۔ ایک سٹیپ ہم بڑھائیں گے، دوسرا سٹیپ لکھ دے گا کاتب تقدیر۔ بہت شکریہ۔